اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، تو آج ہماری کون سی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، آیت دین کہتے ہیں اس کو۔ اس قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، آپس میں تم لین دین کرو، یعنی قرض کا معاملہ کرو، بدین، ساتھ دین کے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی قرض کے لیے ہی ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک یا معین مدت تک، یعنی مدت مقرر کی ہو کہ اتنے وقت میں واپس لیا جائے گا یا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاکتبوہ، تو لکھ لو اسے، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، آپس میں، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، ساتھ عدل کے، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، اور چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور چاہیے کہ املا کروائے، یعنی ڈکٹیٹ کروائے، لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، یعنی مقروض کی بات ہو رہی ہے، جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور نہ وہ کمی کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی۔ فَإِن، پھر اگر کانا ہو، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، یعنی مقروض کی بات ہو رہی ہے، سفیہن، بے وقوف، نادان، ٹھیک ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او یا لا نا یستطیع، وہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، این یملا، کہ وہ لکھوائے۔ کون نہیں استطاعت رکھتا؟ یعنی جو بہرا گونگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں استطاعت لکھوانے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہوا وہ، فلیملل، چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی یا اس کا سرپرست، ٹھیک ہے، جو اس کا گارڈین ہے، بالعدل، ساتھ عدل کے، ساتھ انصاف کے، واستشہدوا، اور چاہیے کہ گواہ بنا لو، شہیدینی، دو گواہ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ فَإِن، پھر اگر لم نہ یکون، ہوں دو، رجلین، دو مرد، تو کیا کرنا ہے؟ فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، ان میں سے جو، ترضون، تم پسند کرتے ہو یا جن سے تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان، یہ کہ، تضل، کہ وہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، تو وہ یاد کروا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، الشہداء، گواہ، اذا ما جب دعوا، وہ بلائے جائیں، اذا ما جب دعوا، وہ بلائے جائیں، یعنی جب گواہی کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، ولا تسأموا، اور نہ اکتاہٹ محسوس کرو، یا تمہیں اکتاہٹ نہ ہو، یا تم تھکو نہ، کس بات سے، ان، یہ کہ، تکتبوہ، تم لکھو اسے، صغیرن، چھوٹا ہو، او کبیرن، یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مدت تک، یعنی جتنی مدت لکھوائی جاتی ہے اس کو اتنا ہی لکھو۔ ذالکم، یہ بات، اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، واقوام، اور زیادہ درست ہے، للشہادتی، شہادت کے لیے یا گواہی کے لیے، وادنا، اور قریب تر ہے، اللہ کے، نہ ترتبو، تم شک کرو، الا، مگر، ان، یہ کہ، تکونا، ہو، تجارتن، تجارت، حاضرتن، حاضر موجود، یعنی آمنے سامنے ہو، دست بدست ہو، تجارت یعنی آپ لین دین کر رہے ہیں، ویسے ہی اپنے فوری اس کو پیسے دے دیے ہیں، چیز لے لی یا خرید لیا، تو اس میں یہ کہ تدیرونہ، تم آپس میں لین دین کرتے ہو، یعنی تدیرونہ، دور سے ہے نا اس کا روٹ ورڈ، یعنی گھمانا، یعنی جب ایک انسان چیز لیتا ہے دوسرا پیسے دیتا ہے تو وہ آپس میں چیز گھوم رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے، تدیرونہ، ٹھیک ہے، دور کرنا، دور کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔
بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ کہ نہ تکتبوہا تم لکھو اسے، یعنی جب جیسے لائک ہم جاتے ہیں دکان پہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهِدُوا اور یہ کہ گواہ بناؤ، اذا جب تبایعتم تم باہم لین دین کرو۔ اب یہاں پہ بڑا معاملہ ہے، یعنی کوئی بڑا سودا ہو رہا ہے، اس پر بے لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی گھر خریدا ہے، اس معاملے میں تھے۔ ولا یضار اور نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِنْ اور یہ کہ تفعلوا تم کرو، فَإِنَّهُ اور اگر تم یہ کرتے ہو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوقٌ گناہ ہے، بکم تمہارا۔ فسوق فسق کی جمع ہے، اور فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد توڑنا، ٹھیک ہے، حد توڑنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تمہیں۔ واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں خصوصی پیغام ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین ساتھ دین کے، یعنی قرض کا، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک۔ اب قرض کا لین دین اور پھر دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دین کیا ہوتا ہے؟ الی اجل مسمی، یعنی اس میں مدت مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مدت تک جو ہے نا وہ آپ کو چیز دیجیے۔ پھر اس میں 3 چیزیں بھی آتی ہیں، کیفیت بھی ہو، مطلب کہ جس سچویشن میں آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی جب گواہی لکھوانی ہے سچویشن بھی لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، حالات سرکمسٹانسز یعنی حالات بھی لکھے جائیں گے، سچویشن لکھی جائے گی۔ پھر اس کی کمیت، اس کی کوانٹیٹی کیا ہے، اس چیز کی کوانٹیٹی کیا ہے، پھر اس کی قسم، وہ کس قسم کی چیز ہے، ٹھیک ہے، جسٹ اس میں پیسے ہی نہیں آئیں گے، ہر چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ فَاكْتُبُوهُ تو لکھ لو اسے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ تو لکھ لو اسے۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ آپس میں، قاتبٌ لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، یعنی انصاف کے ساتھ۔ اب عدل میں کیا کیا چیز آتی ہے کہ صحیح شرائط کے ساتھ لکھا گیا ہو اور جو چیز لکھوائی جائے ویسی ہی لکھی جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ تو اس کو گھٹائے اور نہ ہی بڑھائے، ٹھیک ہے۔ بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، آج ہم مسلمان اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے تو خسارے میں جا رہے ہیں مسلمان، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم دے رہے ہیں کہ کیسے کیسے معاملات کرنے ہیں، لیکن آج ہم لوگ معاملات ایسے کرتے نہیں ہیں، اسی لیے تو آپس میں بھی جو ہماری دوستیاں ٹوٹتی ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ بات کیا ہو رہی ہے؟ ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، اب جو لکھنے والا ہے وہ بھی نہ انکار کر کے بھائی میں نے نہیں لکھنا، ان یہ کہ یکتب کے وہ لکھے، کما جیسا کہ اللہ اللہ سکھایا اسے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے نا، اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک مدد کا موقع ہے کسی کی تو وہ مدد کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسکل دی ہے تو آپ کو اس کو یوز کرنا چاہیے نا، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فل یکتب تو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے، لکھوائے، الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے، یعنی مقروض، اب جس نے قرضہ لیا ہے اس پہ حق ہے کہ وہ لکھوائے، ولیتق اللہ اور وہ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جس کا رب ہے۔ اب ڈرنا یعنی مراد یہ ہے کہ جتنا اس نے قرض لیا اتنا لکھوائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کم لکھوا دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ولا اور نہ یبخس وہ کمی کرے، منہ اس سے شیئن کچھ بھی، وہی بات ہوگی کیفیت کی، کمیت کی، قسم کی، یعنی کس قسم کی چیز ہے، سچویشن کی، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیز لکھوائی جائے۔ فائن پھر اگر کانا ہو الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے، یعنی مقروض شخص کی بات ہو رہی ہے، پھر اگر مقروض شخص سفیہن بیوقوف و نادان ہو، ٹھیک ہے، یعنی عقل کی کمی ہو اس کو، اور یا ضعیفاً کمزور ہو، ٹھیک ہے، مطلب بعض اوقات بڑھاپے میں انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو اس سے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں چاہتا نا، او یا لا یستطیع نہ وہ استطاعت رکھتا ہو، این یملا کہ وہ لکھوائے، مطلب لکھوانے کی استطاعت انسان کب نہیں رکھتا؟ جب وہ گونگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اس کو سمجھ ساری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے دیکھے ہیں بعض گونگے بہرے وہ لکھ لیتے ہیں، لکھوا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکھ کے دے دیں۔ ہاں ہوا وہ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ زیادہ ہی، ایک تو وہ بیوقوف بھی ہے، نادان بھی ہے، پھر وہ لکھوانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُمْلِلْ چاہیے کہ لکھے، ولیو اس کا سرپرست، اس کا گارڈین جو بھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ورثہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالعدلی ساتھ عدل کے، اب اس کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ وہ بھی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، وَشْهِدَيْنَ دو گواہ، کتنے گواہ؟ مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، اب مرد مسلمان، اب اگر مسلمان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو دو گواہ بھی مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمان اور کافر کے درمیان معاملہ ہے قرض کا، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ہی چلیں گے، ٹھیک ہے؟ مسلمان بھی اور کافر بھی، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو پھر گواہ جو ہیں وہ دونوں ہی چل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فائن پھر اگر لم نہ یکون ہوں دونوں رجلین دو مرد، یعنی اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ فرجلن تو ایک مرد کو لیا جائے گا، وامرأتان اور دو عورتیں۔ اب یہاں پہ عورتوں کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور عورت امرا کا ورڈ جو ہے وہ بالغ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی نہیں یہاں کہا گیا، کواری لڑکی، نابالغ لڑکی نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ عورت کس کو کہتے ہیں؟ جو بالغ ہو، ٹھیک ہے، میچور ہو، جس کو ساری سمجھ بوجھو۔ ممن اس میں سے جو تردونا تم راضی ہو، یعنی جس کا تمہیں پتہ ہو کہ یہ اچھے سے گواہی دے سکے گی، اچھے سے، وہ من الشہداء گواہوں میں سے، ان یہ کہ تدلہ بھول جائے۔ اب عورتوں، دو عورتیں کیوں ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، ان یہ کہ تدلہ اگر بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، کیونکہ عورت جو ہے وہ بھول جاتی ہے بہت جلدی، ٹھیک ہے؟ فتذکرہ تو یاد کروا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ اب یہاں پہ احداہما جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا، اب یہاں پہ سکپ نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ان تدل احداہما فتذکرہ الاخری، یعنی یہ احداہما اس لیے آیا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو یاد کروائیں گے، ایسا نہیں کہ ایک بھول گیا دوسری جو ہے ساتھ آئی ہے وہ ایک ہی بس یاد کی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کروائیں گے، کچھ بھی بھول گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ولا یأبا اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، اذا ما جب دعو وہ بلائے جائیں، یعنی جب بھی آپ گواہوں کو بلائیں وہ انکار نہ کرے۔ اب بعض اوقات لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں جب معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ جس کو گواہ بنایا گیا تھا، اب جب گواہی کا موقع آ گیا، یعنی عدالت تک بعض اوقات معاملات پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کس سچویشن میں پہنچتے ہیں۔ ولا تسأموا اور نہ اکتاہٹ محسوس کرو، یعنی اکتانا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ کو ایک سکل دی ہے، تو آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ لکھ دیں تحریر، تو پھر اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ان یہ کہ تکتبو تم لکھو اسے، کس کو لکھو؟ گواہی کو، جو بھی تحریر لکھوائی جا رہی ہے، صغیرن اگر چھوٹی ہے، او کبیرن یا بڑی ہے، یعنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، الی اجلہ اس کے مدت تک، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہوتا ہی وہ ہے جس میں مدت مقرر ہوتی ہے، دین ہوتا ہی وہ ہے جس میں مدت مقرر ہوتی ہے۔ ذالکم یہ بات، کون سی بات؟ یہ تھکنے اکتانے والی بات جو ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ لوگ لکھیں گے۔ ذالکم یہ بات، اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، و اقوام اور زیادہ درست ہے، لشہادتی گواہی کے لیے، و ادنا اور قریب تر ہے، اللہ کے نہ ترتبو تم شک کرو، تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ ہو، اللہ مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً موجود یا حاضر، ٹھیک ہے؟ تدیرونہا تم لین دین کرو آپس میں، یا باہم لین دین کرو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ یہ کہ تکتبوہا تم لکھو اسے۔ اب یہ ترتاب جو شک کی بات ہے، یعنی معاملات اتنے کلیئر آپ لوگ کر دیں کہ کسی کو بعد میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، یعنی لوگ سیٹسفائی ہوں، مطمئن ہوں کہ یہ چیز درست لکھوائی گئی ہے ہر طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ایسا
ایسے لکھوانا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم تم آپس میں باہم لین دین کرو، یعنی جب کوئی بڑا سودا کرنے جا رہے ہو کسی بزنس کے حوالے سے یا کوئی مکان خریدا ہے تو اس کو ضرور اس میں گواہ جو ہے وہ بنا لو۔ ولا یدارا اور نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتبون لکھنے والے کو۔ کیسے لکھنے والے کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں مطلب کہ ایک چیز کام میں ہم زیادہ لکھوا دیں، ٹھیک ہے، اس کو پریشرائز کرنا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ایسے ہی لکھو، تو اسی طرح ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ ولا شہیدن اور نہ ہی گواہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹی گواہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم، دیکھیں کتنی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، آج ہم لوگ عمل ہی نہیں کرتے۔ کسی وکیل کو لے جائیں تو کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا، 100 جھوٹ بولتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ ایسے، حالانکہ اس میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوق گناہ ہے، بکم تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے گواہی کو چھپانا بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا بھی۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ یعنی یہ سارے حکم، سارے معاملات اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ تمہیں تو اس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھلا دی ہے۔ واللہ اور اللہ بکل ہر شے ان چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے جو شخص تحریر نہیں کرتا، یعنی لکھتا نہیں ہے، لکھواتا نہیں ہے، اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا۔ یعنی اسے چاہیے تھا نا کہ لکھوائے لیکن نہیں لکھوایا، اب کیا ہوا، دوسرا پھر گیا یا فوت ہو گیا تو بعد میں جو اس کے وارث ہیں وہ مان ہی نہیں رہے، وہ اس کا حق ہی نہیں دے رہے۔ تو کیا ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرواتا، یعنی جس نے قرضہ دیا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، گھر خریدا ہے اور اس نے نہ تو لوگوں کو بتایا نہ اس کی کچھ بھی کوئی گواہ آئے ہیں، تو وہ مر جاتا ہے تو بعد میں جو وارث ہوتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، تو اس شخص کو کوئی اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ اس کو بدوا بھی دیتا ہے نا، جس کا حصہ مطلب مرا ہے اور وہ جس نے حصہ اس کا غصب کیا ہے وہ اس کو بدوا بھی دیتا ہے تو اس کی بدوا بھی قبول ہے، حالانکہ بدوا کتنی جلدی، یعنی مظلوم، وہ مظلوم ہی ہے نا، لائک آپ نے جو ہے جگہ لی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر میں نے آپ سے خرید لی ہے جگہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے لکھوایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں مطلب مر جاتی ہوں، تو اب میرے وارث جو ہیں وہ آپ کو جو ہے پیسے وغیرہ کچھ نہیں دے رہے نا، مان ہی نہیں رہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ حق پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ کا حق جو ہے وہ غصب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مارا گیا ہے حق، آپ مجھے بدوا دیتے، آپ کی بدوا بھی نہیں لگی، اس میں قصور آپ کا ہے، آپ نے کیوں نہیں لکھوایا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مظلوم کی دعا جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، عرش تک جانے میں کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی، پتہ ہے یہ حدیث پڑھی نا، مظلوم کی بد دعا جو ہے بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ جس نے نہیں لکھوایا، تو اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا، کہ اس میں اگلے بندے کا کوئی قصور نہیں، اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے اس بندے کی نیت نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی نیت ایسی نہیں تھی کہ وہ حق مارے، اب مطلب موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا انسان کو کب موت آ جائے، اب دیکھیے وہ مار گیا، اس کے وارث جو ہیں وہ نہیں حق دے رہے، ٹھیک ہے، اب میری نیت ایسی نہیں تھی، میں مر گئی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے جو وارث ہیں پیچھے والے وہ نہیں آپ کو حق دے رہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری نیت تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ میں آپ کا حق ماروں گی، ٹھیک ہے، اور آپ نے نہیں لکھوایا، قصور آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے معاملات کلیئر کر دی، ایک ایک چیز کی کہ اس کو لکھ لو، کیونکہ لکھی ہوئی بات یاد رہتی ہے، اور پھر گواہ بھی بنا لو۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپس میں فرینڈز ہیں، آپس میں انہوں نے گواہ نہیں مقرر کی، انہوں نے لکھا نہیں، کیا ہوتا ہے، حیا آتی، شرم آتی، کیا ہے کہ آپس میں دوست ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوستی جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، کچھ ایسے معاملہ
معاملہ عدالت تک جاتا ہے، تب حیا کہاں جاتی ہے؟ پھر ایسے کیسز آئے ہیں کہ آپس میں دوست ہیں، انہوں نے آپس میں لکھوایا نہیں اور وہ پھر گئے ہیں اس بات سے، ٹھیک ہے، تب حیا کہاں جاتی ہے؟ اور پتہ ہے تو پھر اس سے بہتر ہے نا کہ آپ لوگ پہلے ہی لکھ لیں، اس میں حیا والی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرے تبھی تو ہم جو ہیں اتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے، قرآن کا اگر تعارف کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ قرآن ہے کیا، ہر چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ کی سماجی لائف یعنی معاشری، سماجی، سوشل، ہر طرح سے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، آپ نے پرسنل خود کو کیسے رکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں قرآن گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، دنیا کی کوئی مرضی کتاب اٹھا لیں، جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں دنیا کی، آپ کی تربیت کوئی کتاب نہیں کرے گی جو قرآن کرتا ہے آپ کی تربیت۔ تو ہم لوگ عمل ہی نہیں کرتے، ہم نے قرآن کو، اصل چیز یہ نہیں ہوتی قرآن کو پشت کی ہے، بھئی یہ لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن کو پشت کیا ہوتا ہے؟ اصل قرآن کو غلاف میں ڈال کے بس اوپر رکھ دیا ہے، اس کو پڑھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرا، یہ ہے پشت، قرآن کو پشت کرنا، پیچھا نہیں کرنا۔ اصل پیچھا کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ غلاف میں رکھ کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کے عمل کرنے کے لیے آیا۔ بالکل، کوئی بھی معاملہ اگر قرآن کا ہو تو قرآن قسم اٹھانے کے لیے بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ وہ بھی، یہ بھی ایک بدعت ہے، کیوں؟ تو قرآن کے سائے میں ہم لوگ کیوں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں؟ اس کو سکھائیں، اس پہ عمل کریں۔ میاں بیوی کے معاملات اس میں کیسے رہنا ہے وہی نہیں پتہ لڑکی کو، وہ پڑھے نا اپنے طلاق کے معاملات کہ جب طلاق دی جائے تو کیسے معاملہ کرنا ہے۔ آج ہم لوگ عمل کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 طریقے، مطلب 3 دفعہ ہے اور ایک ہی سٹیپ میں وہ بس کام ختم کر دیتے ہیں اور پھر ذلیل و خوار اتنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلے طریقے سے، احسن طریقے سے رخصت کرو، کچھ دے کے، اور جو کچھ ہوتا ہے لڑکی کا وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ بڑے کیسز ایسے دیکھے ہیں، اس کا جہیز جو آیا یا تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور یا اس میں سے چیزیں رکھ لیتے ہیں، لڑکی والے وہ سونا رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ وہی کرتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اب ظلم کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کبھی کسی کے حق میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہترین انصاف لے گا۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے صدقہ خیرات کے بارے میں مطلب یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تمہیں، کما علمہ اللہ، پھر اسی طرح لاسٹ ہوگا یعلمکم اللہ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اسی آیت میں۔ تو پیچھے ہم نے صدقہ خیرات کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں تعلیم دی کیسے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، پھر اس دوسری بات ہوئی تھی سود سے بچنے کی تلقین کی گئی، ٹھیک ہے، تو سود پر قرضہ جو ہے وہ حرام ہے، ہم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تو منع ہے، اور بعض کا صدقہ بھی نہیں انسان لیتا، تو پھر ایک سچویشن بچتی ہے تیسری، قرضہ، کسی سے قرضہ لینا مقرر مدت تک، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ساری تعلیم سکھا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، فَاكْتُبُوهُ، تو لکھ لو اسے تاکہ بعد میں ایسے معاملات نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح قرآن مجید میں نا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے، فالو کر کے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے، اور بنی اسرائیل کی طرح ہی ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ان سے عہد بھی لیا تھا کوہ طور کو ان کے سر پہ کر کے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ